سراپائے ساز ہوتی ہے، مجسم ساز ہوتی ہے، محبت ہر دھڑکتے دل کی آواز ہوتی ہے۔ کراچی کا موسم خاصا ابر آلود تھا۔ موسم کے تیور سر شام سے بگڑ چکے تھے۔ وہ گھر میں بالکل تنہے تنہا تھی۔ اس کی دل کی سلطنت کا مکین آج پھر جنت کو خوش رکھنے کی خاطر ایک بار پھر اس کی حق تلفی کر گیا تھا۔ طبیعت پر اداسی سی چھائی ہوئی تھی۔ شیشے کی کداور ونڈو کے عین سامنے کھڑی وہ تیز ہوائوں کے سر جھونکوں پر لہراتے پھول پودے تک رہی تھی۔ ذہن کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہواؤں کے سنگ مینا برسنے لگا تھا۔ گھٹن زدہ ماحول سے تنگ سلائڈ کرتی وہ کھڑکی کھول چکی تھی۔ سرد ہوا کے پرکیف جھونکوں کے سنگ چہرے سے ٹکراتے شبنمی قطرے محسوس کر وہ پرسکون سی آنکھیں موند گئی۔ پلکوں کی چلمن کا گرنا تھا کہ آج سے ٹھیک 2 سال قبل کا منظر کسی فلم کے مانند نظروں کے سامنے چلنے لگا تھا۔ وہ حسین واقعات کرتی سابقہ حالت میں کھڑی زیر لب مسکرائی تھی۔ ستاروں بھری رات کے دلکش نظارے غزالی آنکھوں میں قید کیے وہ اپنے پیا کی سیج سجائے منتظر سی مہکتے گلاب سا حسین سراپا لیے اسی چاندنی رات کا ایک خوبصورت حصہ ہی محسوس ہو رہی تھی۔ حق سے مسحری پر اپنا سرخ رنگ لہنگا پھیلائے بیٹھی وہ قسمت پر مغرور تھی۔ غزالی آنکھوں پر شرم و حیا سے لرزتی جھکی جھکی سی مسکان اور خوش آئندہ وقت کی گھبراہٹ کے مارے ہتھیلیاں پسیج سی گئی تھیں۔ آنکھوں میں کئی سہانے خواب سجا رکھے تھے۔ پیا وہ جو من کو بھائے اور اس کے دل کی سلطنت کا بادشاہ تو پورے حق سے اپنی نشست سنبھالے ہوئے تھا۔ کھٹکے کی آواز پر منتشر ہوتی دھڑکنوں کو بمشکل سنبھالا۔ بھاری بھرکم دوپٹے کے بوجھ تلے جھکا ہوا سر مزید جھک گیا تھا۔ مقابل کو بہکانے کے تمام ترکیل کانٹوں سے لیس وہ شدید گھبراہٹ میں مبتلا تھی۔ لائٹ گولڈن شیروانی اور سرخ آڑا پاجامہ زیب تن کیے بالوں کو ہاتھ کی مدد سے درست کرتا وہ شہزادوں کی آن بان والا شخص بھاری قدموں کی دمک چھوڑتا حجلہ عروسی میں داخل ہوتا مسحری کے عین نزدیک آ کر ٹھہرا تھا۔ السلام علیکم مسز۔ سجاوٹی پھولوں کی لڑیاں ہاتھ سے پرے کرتا وہ ذرا فاصلے پر نشست سنبھالتا بہت محبت اور چاہت سے مخاطب ہوا تھا۔ ہولے سے سر ہلاتی شرمیلی مسکراہٹ لبوں پر سجائے جائز بندھن میں بندھنے کے بعد اس کی پہلی سلامتی قبول کر چکی تھی۔ چہرہ بس دستور جھکا ہوا تھا۔ وہ مزید پیش قدمی کرتا اپنی محبت کا احساس جگانے کو ذرا قریب ہوا۔ انگشتے چاہت سے اس کا تمتماتا ہوا چہرہ اوپر اٹھاتا پیشانی پر محبت کی پہلی مہر ضبط کرتا وہ آنکھیں موند گیا جبکہ اس کا دل مانو اچھل کر حلق میں آ گیا ہو۔ کیا تم جانتی ہو میں نے اس لمحے کا کس قدر بے چینی اور شدت سے انتظار کیا ہے؟ جب مجھے پہلی بار تمہاری حسین مخڑے کا دیدار نصیب ہوا تھا میں نے اسی روز تمہیں اپنانے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا اور میرے نیک ارادوں کی پختگی کا اندازہ تم اس بات سے لگا لو کہ آج تم میرے نکاح میں میرے کمرے میں میری بیوی کی حیثیت سے موجود ہو۔ اس کا نازک مومی ہاتھ اپنے مردانہ ہاتھوں کی سرگرفت میں قید کرتا ذرا گمبھیر لہجے میں بولتا اس کی دھڑکنوں میں تلاطم برپا کر گیا مگر وہ صرف نازک حیا کے بوجھ تلے خاموش رہی۔ کیا تم ہماری ساز سے خوش نہیں ہو؟ اس کی مسلسل خاموشی پر وہ خود ساختہ قیاس کر گیا جبکہ اس نے تیزی سے گردن اٹھا کر نفی میں سر ہلایا اور پھر گڑبڑا کر اس بات میں ایمان اس کا پہچان چہرہ مقابل کے سیاہی مائی لبوں پر گہری مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ کیا آپ کا ساتھ پہ کر میں خود کو بہت مکمل اور خوش قسمت محسوس کر رہی ہوں اور مطمئنی وہ جھٹ اس کی بدگمانی دور کر گئی تھی جبکہ وہ اس قدر فراخ دلی کے ساتھ اظہار محبت پر سرشار سے اسے سراہنے کی غرض سے ذرا نزدیک ہوا ہی تھا کہ وہ لرزتی پلکیں جھکاتی آنکھیں میچ گئی کپکپاتے ہونٹوں کو سختی سے بھینچ لیا تھا۔ ناک میں پڑی باریک سی تار کی نتلی کا چھوٹا سا موتی اس کے سرخ کپکپاتے ہونٹوں سے ٹکراتا اس کو مزید بہکانے کا سامان کر گیا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ مزید اس کے حسن کا دیوانہ ہوتا چلا جاتا مان کوئی جھٹکے سے دروازہ کھولتا بغیر اجازت کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ دونوں ہی خفت زدہ سے گھبرا کر فاصلے پر جا بیٹھے تھے جبکہ زرین بیگم چہرے پر سنجیدگی سجائے اپنی قیمتی ساڑی کا پلو سنبھالتی مسحری کے نزدیک آئی تھیں۔ ہاتھ میں کچھ تھام رکھا تھا۔ لب چباتی عجیب سی کشمکش سے دوچار وہ تو پلکیں ہی نہ اٹھا سکی تھی۔ آپ دونوں کے قیمتی وقت میں دخل اندازی کی معذرت چاہتی ہوں۔ دراصل فہم بیٹا آپ کی دلہن کی منہ دفاعی کا تحفہ ہمارے کمرے میں ہی بھول آئے تھے تو بس یہی دہرے چلی ہے کہ آپ کو برا تو نہیں لگا نا؟ ایک الگ لہجے میں خاموشی چاشنی سموئے وہ اپنے بیٹے کی جانب مخملی جولی گیز بڑھاتی ہوئی سوالیہ گوئی جو یقیناً نئی نویلی دلہن کی رونمائی کا تحفہ تھا۔ نہیں نہیں ماما جانی اس میں برا ماننے والی کون سی بات ہے؟ آپ جب چاہیں یہاں آ سکتی ہیں۔ آپ کا اپنا کمرہ ہے۔ وہ گڑبڑا کر صفائیہ لہجے میں بولتا ان کا مان بڑھا گیا تھا جو دلہن بیگم کے سامنے اپنی عزت و وقت کا احساس کرواتی تفخر سے گردن اکڑا کر روبرو آ گئی تھی۔ دلہن بیگم کیا آپ کو ہماری موجودگی اتنی ناگوار گزری ہے کہ نظر اٹھا کر دیکھنا تک گوارا نہیں؟ دلہن بنی فرین کا چہرہ تھوڑے سے پکڑ کر اونچا کرتی پر ذرا سختی سے بولی جبکہ ڈری سہمی سی فرین کا
خون خشک ہو گیا تھا۔ نہیں نہیں ماما، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بھلا میری کیا مجال، یہ تو آپ کا اپنا کمرہ ہے، جب دل چاہے آئیں۔ اس کے بعد سے بخوبی واقعہ رکھتی تھی کہ فہم اپنی ماں سے کس قدر محبت کرتا تھا۔ اس نے ایک اچھی بیوی ہونے کا بھرپور فرض نبھایا تھا۔ ماں نے نظروں میں نمزد تاثر سے اسے محبت سے دیکھا تھا۔ اوہ میرا بچہ بہت سمجھدار ہے، چلو آپ دونوں آرام کرو، صبح ناشتے پر ملاقات ہوتی ہے۔ ایک نظر اپنے بیٹے کے مسکراتے چہرے پر ڈال وہ اس کی پیشانی چومتی دروازے کی جانب قدم بڑھا چکی تھی، مگر کچھ یاد آنے پر تیزی سے پلٹی تھی۔ ہاں یاد آیا، ایک بات تو میں بتانا ہی بھول گئی تھی۔ وہ سر پر ہاتھ مارتی پلٹ کر واپس آئی تھی۔ ان دونوں نے ہی ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ دراصل بیٹا، ہمارے یہاں رواج ہے، دلہن اپنے سسرال کی پہلی صبح جلدی اٹھ کر سب کے لیے کچھ میٹھا بنا لیتے، تو آپ یاد سے 7 بجے تک اٹھ جانا، کیونکہ 9 بجے تک سب ناشتے کی میز پر آ جاتے ہیں۔ وہ نہایت ہی محبت سے غیر اعلانیہ حکم صادر کر کمرے کو باہر سے عارضی مقفل کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھیں۔ وہ یہ تمہاری منہ دکھائی، وہ گڑبڑایا سا سمجھ ہی نہ سکا تھا کہ اب کیا جواز پیش کرے، جبکہ فرحین ان کے عجیب و غریب سے رویے کے باب سوچتی چونک اٹھی تھی۔ جی تھینکس، ہولے سے کیس تھام دی وہ اس کی ایک جانب رکھ چکی تھی۔ اب نہ اسے کھول کر دیکھنے کی چاہ رہی تھی، نہ ہی مقابل کو سراہنے کی تمنا۔ میں چینج کر لیتی ہوں۔ کمرے میں عجیب سی قسم کی صورتحال بن گئی تھی۔ وہ اپنا بھاری بھرکم لہنگا سنبھالتی بیڈ سے اتر کر واش روم کی جانب بڑھی تھی۔ وہ حیران سا اب خاموشی سے اس کی پشت تکتا رہ گیا تھا۔ فرشتوں سے بھی اچھا میں برا ہونے سے پہلے تھا، وہ مجھ سے انتہائی خوش خفا ہونے سے پہلے تھا۔ نیا گھر، نئے لوگ، نئی جگہ، اور سونے پہ سہاگا کے سسرال میں پہلی صبح۔ وہ ہدایت کے عین مطابق وقت سے پہلے ہی جاگ چکی تھی، یا پھر یوں کہہ لیں کہ ٹینشن میں وہ ساری رات سو ہی نہ سکی تھی۔ کچھ دیر قبل وہ اکیلے ہی کچن میں جیسے تیسے بھی ملازمہ کی مہربانی کی بدولت سامان ڈھونڈ کر رنگین سوئیاں تیار کر چکی تھی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ گھر میں موجود تمام تر کنبے سمیت زرین بیگم اس وقت ناشتے کی بڑی سی میز پر موجود اس کی منتظر تھیں۔ جہاں ملازمہ ناشتے کے ڈھیروں لوازمات میز پر چنتی چلی جا رہی تھی، تمام لوازمات پہ ایک تنقیدی نگاہ دوڑا کر رنگی متلاشی نگاہوں نے اپنی بہو کی کھوج کے لیے ارد گرد کا جائزہ لیا تھا، جو اپنے میٹھے سمیت ابھی تک ٹیبل پر حاضری نہ دے سکی تھی۔ سکینہ، دلہن کہاں ہے؟ ملازمہ سے مخاطب ہوتی وہ ذرا تند لہجے میں استفساریہ گویا ہوئی، جبکہ میز پر موجود ان کا پورا کنبہ اب دلہن بیگم کی آمد کا منتظر تھا، تاکہ وہ آئیں تو ناشتے سے بھرپور انصاف کیا جا سکے، کیونکہ صدا کی نیند کی دشمن زرین بیگم نے تمام تر بچوں کو علیہ صبح ہی بیدار کر دیا تھا۔ السلام علیکم۔ سفید قلبدار کڑکڑاتے شلوار سوٹ پہ ملبوس فہم نم بالوں میں ہاتھ گھماتا جاذب نظر چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجائے میز پر تشریف آور ہوئے تھے، جہاں پہلے سے ہی ان کے دونوں بھائی اور تینوں بہنیں بما اہل و عیال نشست فرما تھیں، مگر نگاہیں جس صنف نازک کی متلاشی تھی، وہ تو اس کے بیدار ہونے سے قبل ہی کمرے سے روپوش ہو گئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ ارے نوشے میاں، بڑی دیر لگا دی کمرے سے باہر نکلنے میں، خیر تو تھی، ورنہ معمول کی رو سے بات کی جائے تو آپ سب سے پہلے اس میز پر موجود ہوتے تھے۔ سب سے بڑے بھائی آواز اس کی سلامتی قبول کرتے ذرا مزاحیہ لہجے میں بولے تھے، جو خفت زدہ سا چہرہ جھکا گیا۔ وہ عادتاً ذرا شرمیلا مزاج تھا، جبکہ تمام بچے اپنی دبی دبی ہنسی چھپا رہے تھے۔ بھائی وہ بس تھکن زیادہ ہو گئی تھی۔ اپنی ماں کے ہاتھوں پر عقیدت سے بوسہ دیتا ہلکی مسکراہٹ سے بولا، جبکہ اس کی کارروائی پر دونوں بھابھیوں نے ناگواری سے آنکھیں گھمائی تھیں۔ ارے دیور صاحب، ذرا اپنی دلہن بیگم کا دیدار تو کروائیں، صبح سے نہ جانے کہاں پردہ نشین ہو گئی ہیں۔ بڑی بھابھی ذرا طنزیہ لہجے انداز میں بولتی آنکھیں گھما گئی۔ دلہن، سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ زرین کی پاردار آواز پر میز پر موجود تمام ہی لوگوں کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ فرحین کا انتظار یقیناً ان کے مزاج پر گراں گزر رہا تھا۔ معذرت میں بس آ ہی رہی تھی۔ بنفشی رنگ نازک سے کام کاج جوڑا زیب تن کیے، کانوں میں میچنگ کے ٹاپس ڈالے، عجلت بھرے انداز میں ملازمہ کی ہمراہی میں نشست سنبھالنے ہی لگی تھی کہ ساس صاحبہ کی سخت نظروں کی گھوری پر وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ فرحین، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ فہم اس قدر لاپرواہی پر دبے دبے لہجے میں گرایا۔ سچویشن سمجھنے کی کوشش میں سرگرداں اپنی نشست چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی، ورتائے حیرت سے گنگ تو میز پر موجود ہر فرد ہی تھا۔ فہم، یہ کس انداز میں بات کر رہے ہو تم بچی سے؟ بڑی آپی نے اس کے لہجے کی سختی پر چھڑکنا ضروری سمجھا۔ یاسمین، آپ خاموش رہیں، یہ ان دونوں میاں بیوی کا آپسی معاملہ ہے، آپ بیچ میں مداخلت سے گریز کریں بیٹا۔ زرین کی تنبیہ پر وہ لب بھیج گئی۔ فہم کی تیز نظریں سہمی قریب فرحین پر ہی مرکوز تھیں،
جی بیٹا آپ بولیں، کیوں غصہ کریں آپ فرحین پر؟ زرین بہت اپنائیت سے گویا ہوئی تھی تو اس نے دانت پیس کر فرحین کو گھورا جو نمکین پانیوں سے لبالب آنکھوں میں شکوے لیے کٹہرے میں مجرم بنی کھڑی تھی۔ اس گستاخی حرکتیں دیکھیں، یہاں پر آپ کا ہاتھ چومے بغیر آپ سے دعائیں لیے بغیر ہی ناشتے کے لیے بیٹھ گئی ہیں۔ احترام نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ اس قدر تذلیل پر فرحین کی آنکھیں ابل پڑی تھیں۔ بچوں کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ بہو کیا کسی نے آپ کو تمیز و تہذیب نہیں سکھائی؟ سترال میں رہنے بسنے کا کوئی ڈھنگ ہوتا ہے۔ اگر کل رات ہی آپ کے شوہر نے آپ پر اس گھر کے تمام تر اصول واضح کر دیے تھے تو پھر حکم عدولی کی کوئی خاص وجہ؟ فرحین بری طرح چونکی۔ بھلا ان کے نجی معاملات کے بابت انہیں کیسے خبر ہوئی؟ معذرت، آئندہ خیال رکھوں گی۔ سر جھٹکتی شرمندگی سے پانی کرنی وہ ذرا جھک کر ہاتھ پر بوسہ دیتی سر جھکا گئی تھی۔ جوان بھتیجا بھتیجی بھانجا بھانجی گویا پورے خاندان کے سامنے پہلے دن کی تذلیل پر اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بیٹا آپ کھڑی کیوں ہیں؟ یہاں ہمارے پاس بیٹھ جائیں اور ذرا سب کو اپنے ہاتھ کا میٹھا ٹیسٹ کروائیں۔ وہ ان کے رویے کی نرمی پر شرمندگی کی کیفیت سے دو چار آنسو چھپاتی پھرتیلے انداز میں کانپتے ہاتھوں سے میٹھے کا باؤل اٹھاتی سب کو سرو کرنے لگی۔ چھوٹی سی شیشے کی پیالی میں میٹھا ڈال کر چمچ لگاتی وہ ہلکی مسکراہٹ سے ان کی جانب بڑھا چکی تھی۔ چہرے پر سنجیدگی سجائے بیٹھی وہ ذرا تکلف سے پیالی تھام چکی تھی۔ فہام کی نظریں اس کی سرخ پڑتی آنکھوں پر ہی محفوظ تھی جو اسے سرو کرتے ہوئے بھی اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ ماشاء اللہ فہام، آپ کی بیگم کے ہاتھ میں تو بہت ذائقہ ہے۔ وہ ایک چمچ لینے کے بعد ذرا داد دینے والے لہجے میں بولی تو لبوں پر مبہم مسکراہٹ نے اپنی چھاپ دکھائی تھی۔ فرحین کا اٹکا سانس بحال ہوا تھا۔ آخر بہو پسند کس کی ہے؟ چھوٹی آپی کی مبالغہ رائے پر سبھی مسکرا دیے۔ چلیں آپ لوگ ناشتہ کریں۔ بہو بیٹھو آپ بھی ہمارے ساتھ۔ بھائی سب اپنا اپنا تعارف کروائیں۔ آپ کی سب سے چھوٹی چچی اور مامی ہیں۔ ہماری بیٹی کو بالکل بھی اپنوں کی کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ زاور نے ماحول کا تناؤ کم کرنے کی خاطر لقمہ دیا تو سبھی خوشگواریت سے ہنستے مسکراتے باتوں میں مصروف ناشتے کے ساتھ بھرپور انصاف کرنے لگے تھے، جبکہ زرین کی جھادیدہ نگاہوں سے اپنے بیٹے کی اضطرابی کیفیت ہرگز بھی مخفی نہیں رہی تھی۔ دن ڈھل چکا تھا۔ سورج اپنی ٹھنڈی کرنیں سمیٹتا اب رخصت ہونے کو تھا۔ زرین کے واضح انکار کے باعث اس کے گھر سے کوئی بھی ملنے نہیں آ سکا تھا۔ وہ مزید کسی رسم کے جھنجٹ میں پڑ کر اپنا فیملی ٹائم نہیں گنوانا چاہتی تھی۔ صبح سے پورے خاندان کے بیچ گری بیٹھی وہ ایک پل کو بھی اپنے کمرے میں آرام کی غرض سے نہیں جا سکی تھی۔ فہم بھی صبح والی تلخی کے بعد نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ دل اداس ہو گیا تھا۔ سب بھائی بہن اپنے اپنے گھر کے تھے۔ کل ولیمے کے بعد ان سب نے واپس اپنے گھروں کو واپس چلے جانا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اپنا سارا وقت اپنی نئی چچی اور مامی کے ساتھ گزارنا چاہتے تھے۔ اس گھر میں سب بہت اچھے تھے، مگر کل رات کے بعد فہم کی صبح کی حرکت کے باعث وہ اس سے خفا تھی۔ اپنی سوچوں میں گم وہ بھی روم میں داخل ہوئی تھی کہ جبھی اس کی نظر صوفے پر لیپ ٹاپ تھام کر بیٹھے فہم سے جا ملی تھی، جو اسے دیکھ دھیرے سے مسکرایا۔ وہ نظر انداز کرتی واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کے توقف سے وہ ایک ہلکا پھلکا سا لون کا جوڑا زیب تن کیے خاموشی سے دوپٹہ ایک طرف کو رکھتے رخ موڑ کر بیڈ پر خاموشی سے لیٹ گئی تھی۔ فرحین پکار پر نظروں کا زاویہ تبدیل نہیں کیا تھا۔ ایک گہری سانس فضا کے سپرد کیے نزدیک چلایا تھا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر رخ اپنی جانب کیا۔ وہ آنکھیں میچے سوتی بن گئی تھی۔ فرحین یہ کیا بچکانہ حرکت ہے؟ میں بات کر رہا ہوں تم سے۔ وہ اس کے نظر انداز کیے جانے پر ایک لمحے میں خفا ہوا تھا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ فہم نیند آ رہی ہے مجھے، لہجے میں بیزاریت سموئی وہ روکھے لہجے میں بولی تھی، مگر میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یار صبح سے انتظار کر رہا ہوں تمہارا، میرے جذبات کا ذرا احساس نہیں ہے تمہیں؟ لہجے میں ناراضگی سموئے وہ خفگی ظاہر کرتا شکوہ کناں لہجہ اختیار کر گیا۔ وہ طنزیہ مسکرائی۔ ایسی بات نہیں ہے فہم، صبح سے سب کے ساتھ بیٹھے بیٹھے بہت تک گئی ہوں، کمر اکڑ گئی میری، کوئی چھوڑ ہی نہیں جاتا، اب آرام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اپنے بیزار لہجے کو حتی المقدور نارمل رکھنے کی بھرپور کوشش کرتی نرمی سے گویا ہوئی۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ وہ سب محبت کرتے ہیں تم سے، اس لیے تمہیں اپنے پاس سے اٹھنے نہیں دیا۔ وہ الٹا خفا ہونے لگا تھا۔ فہم کی آنکھوں میں در آئی ناگواری دیکھ گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میں نے ایسا کب کہا فہم؟ میں تو بس اس لیے کہہ رہی تھی کیونکہ مجھے نیند آ رہی ہے، شادی کے ہنگاموں میں سو ہی نہیں سکی، اب آرام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ نہ چاہتے بھی اپنی ناراضگی مزید برقرار نہ رکھ سکی، جس کی پیشانی پہ بل اب ڈھیلے ہوئے تھے۔ اوہ ہاں، مجھے خیال ہی نہیں رہا، تم صبح بھی جلدی اٹھ گئی تھی۔ چلو تم سو جاؤ، میں جب تک اپنے آفس کا کام مکمل کر لوں، 2 دن بعد مجھے جوائننگ دینی ہے۔ وہ یہ کہ یک احساس کی بیداری پر نرمی سے گال تھپتھپا کر اٹھ کھڑا ہوا تو وہ آنکھیں پھیلائے حیرت زدہ سی رہ گئی تھی۔
کیا مطلب کہ ہم ہنی مون پر کہیں نہیں جا رہے ہیں؟ فہم چونکا۔ کم آن یار، کیسے بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ فضول کے سوچ رہے ہیں یہ سب، ویسے بھی ہمارے جانے کے بعد مام گھر میں اکیلی ہو جائیں گی۔ نیکسٹ منتھ پوری فیملی پاکستان ٹور پر جا رہی ہے، تو ہم دونوں بھی ساتھ ہی جائیں گے نا۔ صوفے پر پیر پسار کر بیٹھتا متوازن لہجے میں آگاہی دیتا پھر سے اپنے سابقہ مشغلے میں جٹ گیا تھا، تو وہ بھی اپنے ارمانوں کی میت پر آنسو بہانے کا ارادہ ترک کرتی دل ہی دل میں کرتی اپنی نیند پوری کرنے کے لیے لمبی تان کر سو گئی تھی۔ فرحین کو سوئے ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ جب ہی دروازہ ناک کرتا کوئی اجازت ملنے سے قبل ہی روم میں داخل ہوا تھا۔ فہم نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، مگر کمرے میں داخل ہوتی اپنی والدہ محترمہ کو دیکھ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ وہ رکھائی سے بولی، ساتھ ہی ان کی سخت نظریں بیڈ پر سوئی فرحین کی جانب اٹھیں۔ نہیں نہیں مام، آپ آئیں بیٹھیں پلیز۔ وہ ساتھ ہی بیٹھ گئیں۔ فرحین بھی کچی نیند سے بیدار ہو چکی تھی، مگر جان بوجھ کے سوتی بنی رہی۔ بہو کو اٹھاؤ، عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ یہ بھلا کوئی وقت ہے سونے کا؟ فرحین نے آنکھیں گھمائیں۔ جی میں بس اسے جگانے ہی لگا تھا۔ اف، اس کا ڈرپوک شوہر، فرحین نے دل میں سوچا۔ ہاں جلدی اٹھاؤ اور نیچے بھیجو، آج گھر میں سب گھر والے موجود ہیں۔ میں سوچ رہی ہوں لگے ہاتھ تو دلہن کا ہاتھ میں کام لگوا دوں۔ ولیمے کی صبح تو سب اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں گے، ورنہ پھر دوبارہ سے رسم و رواج کی پیروی میں سب بچوں کو جمع کرنا پڑے گا۔ ان کی نئی منصوبہ بندی پر فرحین کے دل پر سانپ لوٹ گئے تھے۔ جی جی ماما، جیسا آپ بہتر سمجھیں، ہم بس نیچے ہی آ رہے ہیں۔ مسکرا کر ملتان کے ہمراہی میں ہی احتراماً روم کے دروازے تک آیا تھا۔ دروازہ مقفل کرتا وہ بھی پلٹا ہی تھا کہ وہ خود پیر سے چادر پرے کرتی ایک جھٹکے سے اٹھی، غصے سے تنفن کرتی پاؤں میں چپل الجھتی وہ واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ بیچارہ فہم ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا تھا۔ ولیمے کی تقریب اپنی تمام تر رونقوں سمیت اختتام کو جا پہنچی تھی۔ پرپل اور سلور رنگ کے امتزاج والی نک موتیوں اور نفیس سے کام سے مزین میکسی زیب تن کیے اپنے دو آتشہ حسن سے لاپرواہ وہ دلہن بنی سنگھار آئینے کے عین سامنے کھڑی نوچ نوچ کر اپنا سنگھار اتار رہی تھی، جبکہ آنکھوں سے مسلسل آنسوؤں کی برسات جاری تھی، جن پر بند مارنے کی ناکام سی کوشش بھی جاری تھی۔ رسم کے عین مطابق آج اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے میکے واپس چلے جانا تھا، مگر زرین نے انکار کر دیا تھا، اور بھلا فہم کیسے اپنی ماں کی نافرمانی کر سکتا تھا؟ بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس فہم مسکراتا ہوا روم میں داخل ہوا تھا۔ آئینے میں نظر آتا اس کا عکس دیکھ غصے سے سر جھٹکتی اسے نظر انداز کر واش روم میں جانے ہی لگی تھی، مگر وہ اس کے عمل سے قبل ہی تیزی سے آگے بڑھ کر اسے اپنے حصار میں قید کر چکا تھا۔ کیا ہوا یار، منہ کیوں خراب ہے تمہارا؟ اس کا رخ اپنی جانب کرتا وہ خفا خفا سی فرحین پر ایک مسکراتی نظر ڈالتا اس کے سر میں لگی پنیں نکالنے لگا تھا، جو منہ پھولائے ناراضگی ظاہر کرتی کیوٹ لگ رہی تھی۔ جانتا ہوں تمہیں اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی ہوگی، مگر ماما بھی تو ٹھیک کہہ رہی ہیں نا یار، یہ وقت صرف ہم دونوں کا ہے، اس حسین وقت پر صرف ہمارا حق ہے، اور میں ان لمحات کو تمہاری سنگت میں گزار کر مزید انمول بنانا چاہتا ہوں، تاکہ ہمیں آئندہ کبھی زندگی میں کوئی تشنگی نہ رہے، اس لیے جلدی سے اپنا موڈ ٹھیک کر لو۔ وہ نرمی سے اسے چھوتا محبت سے بولا، جبکہ اس کی بات پر فرحین کے بےبسی چہرے پر بکھرے شرم و حیا کے ملے جلے رنگوں کا حسین رقص اسے مبہوت کر گیا تھا۔ اب ناراضگی تو نہیں ہے نا؟ اس کا چہرہ اپنے لمس سے مہکا تھا وہ اس کی تمام تر ناراضی دور کر گیا تھا، جبکہ وہ شرما کر اس کے سینے پر سر رکھتی طمانینت سے آنکھیں موندتی اس کی محبت کو محسوس کرنے لگی تھی۔ شادی کو ایک ماہ بیت چکا تھا، سب مہمان اور بہن بھائی اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تھے، اب بس گھر میں وہ دونوں تھے اور زرین بیگم۔ اس تمام عرصے میں فہم کی محبت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی محبت کی شدت دیکھ اسے کبھی کبھی اپنی قسمت پر رشک محسوس ہوتا تھا، جو اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کو بہت خیال رکھتا تھا، مگر محبت کے کھلتے گلاب میں ایک زہریلا کانٹا بھی موجود تھا، جو ہر بار اس کا دل زخمی کر جاتا۔ فہم ایک بہت اچھا اور محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا، مگر اپنی ماں کے آگے وہ ہمیشہ ہی اس کے ساتھ زیادتی کر جاتا تھا، اور بعد میں معافیا مانگ کر وہ اس کی ناراضگی دور کرتا۔ پہلے تو اسے اس کی حرکتیں زجر کر دیا کرتی تھیں، مگر اب وہ عادی ہونے لگی تھی۔ فہم کبھی اپنی ماں کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، بھلے بیوی کے ساتھ کتنی ہی زیادتی کیوں نہ ہو جائے۔ فرحین نے آدھی ادھوری خواہشوں سمیت اپنی زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔
مگر آج وہ بہت خوش تھی۔ صبح آفس جانے سے پہلے معمول کے مطابق وہ اس پر اپنی محبت نچھاور کرتا آج رات ڈنر باہر کرنے کا پلان بنا چکا تھا۔ آج نہ جانے کیوں اسے دیر ہو گئی تھی، مگر وہ میسج کرتا اسے تیار رہنے کی ہدایت کر چکا تھا۔ زرین بیگم دوائیاں لے کر سو چکی تھی۔ وہ گنگناتی ہوئی لاؤنج میں بیٹھی موبائل پر مصروف سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ رف اینڈ ٹف حلیے میں ہاتھ پر کوٹ ڈالے وہ بہت خاموشی سے گھر میں داخل ہوتا۔ اسے اپنی پسند کے رنگ میں تیار اور منتظر دیکھ دل نشین انداز میں مسکرایا تھا۔ اس کا حسین چہرہ دیکھ ساری تھکن ہوا ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ سرخ رنگ ساڑی کے ساتھ کانوں میں گولڈ ایئرنگز پہن رکھے تھے، ہاتھوں میں اس کے دیے گئے کنگن پہنے، بالوں کا اونچا سا بن بنائے وہ اس کے دل کی دھڑکن دھڑکا گئی تھی۔ پھولوں کا گلدستہ ایک جانب رکھتا وہ نیم روشن لاؤنج میں پیچھے سے آتا اسے صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی اپنے حصار میں قید کر چکا تھا۔ اف فہم، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، وہ سہمی ضرور، مگر اس کے پرفیوم کی مخصوص مہک کی خوشبو ناک کے نتنوں سے ٹکراتے ہی وہ مسکرائی تو وہ دھیرے سے اس کے رخسار پر اپنی شیفر کرتا گھوم کر ساتھ آ بیٹھا تھا۔ فہم، آپ جلدی سے چینج کر لیں، ہمیں پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ گھڑی پر نظر ڈالتی پریشانی ظاہر کر گئی، جو اس کی گردن پر شرارت سے ہاتھ پھیرتا مسلسل تنگ کر رہا تھا۔ بیگم، تم اپنے ہینڈسم سے شوہر کو ذرا غور سے تو دیکھو، کیا مجھے واقعی کپڑے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ آنکھ مارتا شرارت سے بولا تو وہ مسکراتی، ہاں، کپڑے چینج کرنے کی ضرورت تو آپ کو واقعی نہیں ہے، آپ ایسے ہی رف اینڈ ٹف حلیے میں بہت پیارے لگ رہے ہیں، ویسے بھی میں نہیں چاہتی کہ میرے علاوہ کوئی اور آپ کو دکھے۔ وہ اس کے کندھوں پر سے نادیدہ دھول صاف کرتی مان بھرے لہجے میں بولی تو آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم گیا۔ تو چلیں پھر۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے وہ دونوں جانے کے لیے کھڑے ہی ہوئے تھے کہ یکدم لاؤنج تیز روشنیوں میں نہا گیا۔ دونوں نے حیرت سے رخ موڑا، جہاں سامنے کھڑی زرین بیگم کی جانچتی نگاہیں فرحین کے دمکتے وجود کا طواف کر رہی تھیں۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ وہ ذرا سختی سے سوالیہ لہجے میں بولی تھیں۔ وہ ماما، میں اور فرحین ڈنر پر جا رہے تھے۔ وہ غیر محسوس انداز میں فاصلہ قائم کر گیا۔ فرحین نے اپنے شوہر کی بزدلی پر آنکھیں گھمائیں۔ مجھے بتائے بغیر؟ ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ گڑبڑایا، فرحین، تم نے بتایا نہیں ماما کو؟ اب گھبرانے کی باری فرحین کی تھی، کیونکہ فہم کی تیز نگاہیں اسی پر مرکوز تھیں۔ وہ میں نے دراصل مجھے لگا آپ نے بتا دیا ماما کو۔ لب چباتی وہ اپنی کم عقلی پر خود کو کوس کر رہ گئی۔ یار ماں، اس کی طرف سے سوری۔ اب آپ بتائیں، ہم لوگ جائیں؟ اگر آپ کی اجازت نہیں تو ہم لوگ نہیں جائیں گے۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر جس انداز میں بولا تھا، فرحین کو تعصب نے آن گھیرا تھا۔ نہیں بھائی، جاؤ تم لوگ، ورنہ تمہاری بیوی سوچے گی کہ ساس بہت ظالم ہے۔ وہ تنفر سے بولتی نگاہیں پھیل گئیں۔ نہیں ماما، میں ایسا کیوں سوچوں گی؟ وہ ایک نظر فہم کو دیکھ نرمی سے بولی تو وہ سر جھٹک گئی تھی۔ دلہن، یہ تم نے کیا پہن رکھا ہے؟ اب ان کی توپوں کا سیدھا رخ فرحین کی جانب تھا۔ اس نے ایک نظر خود کو پھر فہم کو دیکھ ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ بی بی، ہم عزت دار لوگ ہیں، اس طرح کا لباس تم گھر میں پہن لو تو ٹھیک ہے، یہ ساڑی وغیرہ باہر پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرحین کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ دل میں آیا کہ بول دے کہ ولیمے والے دن دونوں بھابھیوں نے بھی ساڑی پہن رکھی تھی، تب کہاں گئی تھی آپ کی عزت؟ مگر یہ تو فہم کی پسند، اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ خاموش فرحین، اور فٹافٹ کمرے میں جا کر لباس تبدیل کرو۔ فرحین نے منہ کھول کر اپنے شوہر کے بگڑے تیور کو دیکھا تھا، جو خود اپنی پسند سے اس کے لیے ساڑی لے کر آیا تھا۔ مگر فہم، اس نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ تمہیں کہا نا کہ جاؤ اور جلدی سے ڈریس چینج کرو، بلکہ ڈریس چینج کر کے جلدی سے کھانا گرم کرو، ہم ڈنر گھر میں ہی کریں گے۔ وہ سخت لہجے میں ہدایت دیتا ہوا سیڑھیاں پھلانگتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ وہ تعصب زدہ سی خاموش رہ گئی، جو اپنی ماں کو خوش رکھنے کی خاطر ایک بار پھر اس کے ارمانوں کا خون کر گیا تھا۔ کر دیا نا میرے بیٹے کا موڈ خراب؟ لڑکی، اس کی پسند ناپسند کا دھیان رکھا کرو ذرا، شوہر ہے تمہارا، میرا لاڈو پلا بہت فرمانبردار ہیرے جیسا بیٹا ہے، قدر کرو اس کی۔ وہ سخت لہجے میں اسے تنبیہ کرتی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی، جبکہ وہ استہزائیہ مسکراتی اپنے روم کی جانب بڑھی، جہاں یقیناً اس کا شوہر اس کا منتظر تھا، تاکہ اس کی ناراضی دور کر سکے اور اپنی ماں کا احترام کرنے پہ ایک لمبا چوڑا سا لیکچر دے سکے۔ ہیلو یار، کہاں گم ہو گئی ہو تم؟
فرحین کافی عرصے بعد آج اپنی دوست سے رابطے میں آئی تھی، ورنہ شادی کے بعد تو ساری دوستیاں روک ٹوک کی نظر ہو گئی تھیں۔ میں نے کہاں جانا ہے، بس یار شوہر اور سسرال میں مصروف ہوں، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر رہے گا کہ ساس کو خوش کرنے میں مصروف ہوں۔ 2 دن سے فہام اور فرحین کے درمیان بات چیت بالکل بند تھی، کیونکہ وہ شادی کے بعد تھوڑی سی دیر کے لیے بس ایک ہی بار میکے جا سکی تھی، اور زرین بیگم کو اس کا بار بار اڑ کے میکے کے درشن کرنے پہنچ جانا خاصا ناگوار گزرتا تھا۔ کیا مطلب؟ اریبہ حیران ہوئی۔ مطلب یہ کہ بی بی زندگی کمپرومائز کی نظر ہو رہی ہے۔ وہ زیادہ ہی تپی ہوئی تھی۔ یار کھل کر بتاؤ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ سر شکر تھا کہ زرین بیگم اپنے بڑے بیٹے کی طرف گئی ہوئی تھی، جبھی وہ آرام سے باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ مطلب یہ میری جان کہ میری شادی میرے شوہر سے نہیں بلکہ ماما کے بیٹے سے ہوئی ہے، جس کا مقصد حیات صرف اپنی ماما کو خوش کرنا ہے اور بس، باقی سب کے ساتھ جائیں بھاڑ میں۔ وہ جلے دل کے چھالے پھوڑنے لگی تھی، جبکہ دوسری جانب موجود اریبہ اسے سمجھا بجھا کر رابطہ منقطع کر چکی تھی۔ عصر کی اذان کی آواز سماعتوں سے ٹکراتے ہی وہ سر جھٹک کر نماز پڑھنے کی غرض سے باوضو ہوتی نماز ادا کرنے کے بعد ٹھنڈی ٹھنڈی فضا میں سکون کا سانس لینے کی خاطر لان میں آ گئی تھی، جبکہ ملازمہ کو چائے چڑھانے کی ہدایت دینا ہرگز نہیں بھولی تھی، کیونکہ فہام کو آفس سے واپسی پر چائے پینے کی بری عادت تھی۔ فرحین، وہ تیز لہجے میں پکارتا ہوا روم میں آیا تھا، جبکہ وہ اس عالم طیش کی عادی توجہ دیے بغیر ہی اپنے کام میں مصروف رہی تھی۔ جی؟ الماری میں کپڑے تہہ لگا کر رکھتی وہ ہنوز لاپرواہی سے بیٹھی مصروف سے انداز میں بولی۔ ماں کی اتنی طبیعت خراب ہے اور تم نے ان سے کھانے تک کا نہیں پوچھا، الٹا کمرہ نشین ہو گئی ہو؟ وہ غصے سے اس پر چڑھ دوڑا۔ فہام، میں نے ماما سے پوچھا تھا کھانے کا، باقی نوالا بنا کر منہ میں ڈالنے کی بھی بہت کوشش کی، مگر انہوں نے میرے ہاتھ جھٹک دیے، الٹا مجھ پر الزام تراشی شروع کر دی کہ میں نے ان کے لاڈلے بیٹے کو ورگلا رہی ہوں۔ وہ جو کب سے بڑی بیٹی تھی بالآخر پھٹ پڑی۔ فرحین، اپنی غلطی چھپانے کے لیے بکواس بند کرو، وہ طیش میں دہاڑا تھا۔ میں بکواس نہیں کر رہی ہوں، بلکہ سچ بول رہی ہوں۔ آپ کی ماں کو لگتا ہے میں آپ کو ان سے چھین رہی ہوں۔ وہ اب میرے ہر کام میں، میری باتوں میں، میرے اٹھنے بیٹھنے میں، ہر چیز میں نقص نکالتی ہیں، جبکہ میں تو انہیں خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہوں، وہ بھی تیز لہجے میں پنکارتی آج حساب بے باک کرنے کے در پر تھی۔ فرحین، اپنی بکواس بند کرو، بالکل ایسے ہی زبان چلتی ہوگی تمہاری ماما کے سامنے، ذرا لحاظ نہیں ہے تمہاری ذات میں، ورنہ وہ کسی سے بھی بلا وجہ ناراض نہیں ہوتی۔ ایک گشت شہادت اٹھاتا وہ بھرپور ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا، جبکہ وہ طنزیہ مسکرائی تھی۔ میں کچھ بھی کر لوں، اگر اپنا سر قلم کر کے آپ کے اور آپ کی ماں کے قدموں میں رکھ دوں نا، جب بھی آپ مجھ سے خوش نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کی ماں ہمیشہ ہمیں خوش دیکھ ہی نہیں سکتی۔ وہ جلتی ہیں مجھ سے، میری خوشیوں سے، میری مسکراہٹ سے، آپ کی میرے لیے محبت سے، بلکہ وہ تو بہتی آنکھوں سے حقیقت کا آئینہ دکھاتی۔ وہ مزید حقیقت اگلنے ہی لگی تھی کہ گال پر پڑنے والے اس کے سخت ہاتھ کی بدولت لفظ زبان پر ہی رہ گئے تھے، آنکھوں میں بے یقینی در آئی تھی۔ خبردار جو تم نے آئندہ میری ماں کے خلاف زہر اگلا یا پھر ان کے احترام میں کسی قسم کی کوئی کمی لائیں تو میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا فرحین، میں سب برداشت کر سکتا ہوں، تمہاری بڑی سے بڑی غلطی نظر انداز کر سکتا ہوں، مگر تم مجھے روایتی خواتین کی طرح میری ماں کے خلاف کرنے کی کوشش کرو اور ان کی شان میں گستاخی کرو، ایسا میں ہرگز بھی برداشت نہیں کروں گا، سمجھی تم؟ کندھوں سے تان کر اس کی بے یقین آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑتا درست لہجے میں پھنکارتا اسے بیڈ پر دھکا دے چکا تھا۔ تو کیا کریں گے؟ ہاں، بولوں گی، چیخ چیخ کر پوری دنیا کو بتاؤں گی آپ کے اور آپ کی ماں کے کرتوت۔ اس تذلیل پر وہ غصے سے آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ چیخ کر اپنا دفاع کرتی وہ پیچھے سے چلائی تھی، جبکہ وہ جو پلٹ کر جانے لگا تھا، شدید اشتعال کے عالم میں لمحوں میں اس کی جانب پلٹا تھا۔ اگر تم نے کچھ ایسا کرنے کا سوچا بھی تو 3 لفظ بول کر تمہیں تمہاری ماں کے گھر پہنچاؤں گا، پھر وہاں بیٹھی رہنا سکون سے۔ فہام کے منہ سے ادا ہونے والی دھمکی آمیز لفظوں پر وہ پتھر کی مورت بنی خاموش رہ گئی تھی۔ وہ اس کے سرخ چہرے سے نظر چراتا کمرے سے باہر نکل آیا تھا، جبکہ فرحین کے کانوں میں اپنی ماں کے رخصتی والے دن کے کہے لفظوں کی باشکش جاری تھی۔ بیٹا، شادی کا دوسرا نام سمجھوتا ہوتا ہے، جو آپ کو ہر لمحہ کرنا پڑتا ہے۔ تمہارے باپ کے بغیر تمہاری 4 بہنوں کو پال پوس کر جوان کرنا اور ان کی شادیاں کرنا مجھ پر بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ کوشش کرنا کہ گھر میں ہونے والے چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑوں پر خاموش ہی رہو اور اپنے شوہر کی بات کا مان رکھنا۔ اور رہی بات تمہاری ساس کی، تو وہ آج ہیں کل نہیں ہوں گی، انہیں اپنی ماں سمجھو گی تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ ماں کے لفظوں میں چھپا مفہوم یاد کر وہ روتے روتے اپنی مائیگی پر طنزیہ طور پر ہنس پڑی تھی، کیونکہ جانتی تھی وہ جس معاشرے کا حصہ ہے یہاں سب اسے ہی قصوروار ٹھہرائیں گے اور زندگی کی گاڑی کو سمجھوتے کی نظر کر دھکا لگانے کی تاکید کریں گے۔
وقت ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسلتا جا رہا تھا۔ اس روز کے بعد سے دونوں ہی خاموش تھے۔ فہم شرمندہ جبکہ وہ پتھر کی مورت بنی تھی۔ اب اس نے اپنی ساس کی کسی بھی روک ٹوک پر برا ماننا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بالکل اسی سانچے میں ڈھل گئی تھی جیسے اس کا مجسم ساس پیا چاہتا تھا۔ وہ انسان کہاں تھی، وہ تو پتھر کا ایک مجسمہ تھی جس کی زندگی کا دار و مدار اب صرف اپنے شوہر اور ساس کو خوش کرنا تھا۔ اور احساسات انسانوں میں ہوتے ہیں، مجسموں میں نہیں۔ یہ بات دیر سے ہی سہی مگر اسے سمجھ آ گئی تھی۔ اب بھلا قسمت سے لڑا تھوڑی جا سکتا تھا۔ آج ملازمت چھٹی پر تھی۔ سخت گرمی کے بعد وہ پسینے سے شرابور تیزی سے ہاتھ چلاتی رات کے کھانے کا اہتمام کرنے میں مصروف تھی، کیونکہ رات کو اس کی نند اور نندوئی اپنے بچوں سمیت کھانے پر آ رہے تھے۔ دراصل یہ عمرے سے واپسی کی دعوت تھی۔ چونکہ اب گھر میں کوئی کام کرنے والا موجود نہیں تھا تو سارے کام کی ذمہ داری اسی کے ناتواں کندھوں پر آ گئی تھی۔ فہم بھی شام کی دعوت کے بعد آفس سے جلدی واپس لوٹ آیا تھا اور گھر میں آتے ہی فرحین کی تلاش میں وہ کچن میں ہی چلا آیا تھا، جو شادی کے بعد سے ہمیشہ ہی اسے ریسیو کرنے کی خاطر دروازے پر تیار ملتی تھی۔ مگر 2 دن سے وہ خود سے ہی اسے ڈھونڈتا ہوا کچن یا پھر کمرے میں چلا جاتا تھا، جو فی الحال منہ لگانے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھی۔ مگر آج وہ حال میں اپنی جان کی ناراضی دور کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن کچن میں داخل ہونے کے بعد اس کی حالت دیکھ ماتھے پر ناگواری کے بل پڑ گئے تھے۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنا حلیہ دیکھو ذرا۔ وہ جو سنک کے پاس کھڑی تیزی سے سارے گدے برتن دھو رہی تھی، ایک دم چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی، مگر پھر خاموش رہی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں فرحین، وہ دوبارہ نرم لہجے میں بولا تھا۔ چولہے پر رکھی تیار کھانوں کی دیگچیاں اور ان سے اٹھتی اشتہا انگیز خوشبو ناک کے نتنوں سے ٹکراتے ہی اس کی بھوک چمک گئی تھی۔ مگر میں آپ سے بات نہیں کر رہی ہوں۔ سائیڈ پر رکھا اپنا دوپٹہ اٹھا کر چہرہ صاف کرتی وہ روکھے لہجے میں گوئی۔ کیوں، میرے سر میں سینگ لگے ہیں کیا؟ وہ کاٹ کر رکھے ڈرائی فروٹس میں سے بادام اٹھا کر منہ میں ڈالتا ذرا شوخی سے بولا تھا، مگر دوسری جانب سے جواب ندار۔ ابھی تک ناراض ہو کیا؟ زبردستی اس کا چہرہ ہاتھوں کے میلے میں بھرتا وہ پشیمانی سے نرم نظروں سنگ بولا تو وہ جھٹکے سے اپنا چہرہ آزاد کرواتی اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ اگر کوئی کام ہے تو بتائیں، ورنہ سکون سے کام کرنے دیں مجھے، آپ ہی والے بس آتے ہی ہوں گے، وہ ایک بار پھر مصروف سی کھردرے لہجے میں بولی تھی۔ یہ اتنا سارا کھانا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بات کو تول دے رہا تھا۔ آپ کی والدہ کا حکم تھا کہ ان کی بیٹی کی خاطر مدارات میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ لہجے میں نہ طنز تھا نہ شکوہ، بس ایک جملہ تھا جو ادا کیا گیا تھا۔ مگر آج تو ملازمت بھی چھٹی پر تھی، تم موم کو منع کر دیتی، بھلا اکیلے اتنے کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس کے احساس کرنے پر تنزیہ مسکرائی، جو ایک ایک دیگچی کا ڈھکن اٹھا کر چیک کر رہا تھا۔ ہاں، تاکہ آپ کی والدہ کے احترام میں کمی آ جاتی اور حکم عدولی پر آپ مجھے 3 الفاظ بول کے میرے گھر بھیج دیتے۔ آخری گلاس دھوتی وہ جس روانگی سے بولی تھی، کچن میں ٹہلتے فہم کے پاؤں کی حرکت تھم سی گئی تھی۔ چہرے پہ سنجیدہ تاثرات سجائے وہ ایک بار پھر اسے شرمندگی کی گہرائیوں میں دھکیل گئی تھی۔ فرحین یار، وہ اس دن غصے میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا میرے منہ سے نکل گیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے مقابل لاتا شرمندہ ہوا۔ فہم صاحب، غصے میں انسان سچ ہی بولتا ہے، اور آپ مجھے میری اوقات بہت اچھے سے بتا چکے ہیں، تو اب میں ویسے ہی اپنی اوقات میں رہ کر ہر کام کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ امید ہے اب آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ بھی بہت سادے سے لہجے میں باور کروا گیا، جبکہ وہ اس کا تھکن زدہ چہرہ اور لہجے سے عیاکار محسوس کرتا خاموش رہ گیا تھا۔ اس کی خاموشی پر ایک گہری سانس بھرتی وہ دوبارہ اپنے کاموں میں مشغول ہو گئی تھی۔ معافی نہیں مل سکتی؟ وہ نادم سا التجائیہ لہجے میں بولتا ان مقابلہ آیا۔ آپ نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں جس کی معافی مانگی جائے۔ اس کے روبرو کچن کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑا وہ خاموش تھا۔ بھلا اس کی محبت میں کہاں کمی رہ گئی تھی جو وہ اس قدر بدگمان ہو گئی تھی؟ اچھا، آپ اپنا موڈ ٹھیک کرو اور پہلے میرے ساتھ روم میں چل کر فریش ہو جاؤ، باقی کے کام ہم دونوں مل کر کر لیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر عاجزی سے گویا ہوا۔ ابھی وہ کوئی جوابی کارروائی کرتی کہ لاؤنج سے آتی زرین کی سخت آواز پر وہ تعصب زدہ خارج کرتی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے قید کرا گئی۔ فہم میری جان، کبھی ماں سے بھی حال احوال پوچھ لیا کرو۔ آفس سے واپس آتے ہی بیوی کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھ جاتے ہو۔ تمہاری جنت بیوی کے پلوں میں نہیں بلکہ ماں کے قدموں تلے۔ یہ تمہیں ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر نہیں جائے گی، جو ہر وقت بیوی کی چاکری میں مصروف رہتے ہو۔ وہ وہیں سے ہانک لگا چکی تھی، جبکہ جو جانتی تھی ان کا بیٹا بیوی کا غلام اسی کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھا ہوا۔ آ رہا ہوں ماما، وہ استہزائیہ مسکرائی تو وہ نظر چراتا اسے ایک بار پھر نظر انداز کرتا اپنی ماں کی پکار پر لبیک کہتا کچن سے نکلنے لگا تھا کہ فرحین کے لبوں سے ادا ہونے والے سخت لفظوں پر اس کے پاؤں زمین نے جکڑ لیے تھے۔ آپ کو پتہ ہے فہم، میں نے ہماری شادی سے پہلے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ڈونٹ گیٹ میریڈ ٹو ماماز بوائے انٹل دا پرسن ہیز گرون اپ۔ شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کی بیٹی کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہیں تو برائے مہربانی شادی نہیں کیا کریں۔ ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے، مگر ایک بیوی کے حق تلفی کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ رشتوں میں توازن رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور آپ
اگر آپ یہ توازن برقرار نہیں رکھ سکتے تو آپ کو مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ میں ایک عورت ہوں۔ ہمارے معاشرے کی وہ آزاد عورت جس کی آزاد پرواز سے قبل اس کے پنکھ بے دردی سے نوچ کر تن سے جدا کر دیے جاتے ہیں، اور پھر یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ اپنے زخمی پروں کے سنگ ہی یہ کٹھن مسافتیں طے کر لے۔ فرحین فہم جو شخص ابھی تک اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں ہے، جو ہر معاملے میں اپنی ماں کے فیصلے کا منتظر رہتا ہے، جس میں اسٹینڈ لینے کے گٹس ہی موجود نہیں ہیں، ایسے شخص کو جب تک شادی نہیں کرنی چاہیے جب تک اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں خود مختاری نہ آ جائے۔ وہ خاموش رہا۔ جو شخص ہر لمحہ اپنی ماں کے قدموں کے نشان پر پیر جمانے کی کوشش کرتا ہو، وہ بھلا زندگی میں مجھے کیا سہارا فراہم کر سکتا ہے؟ جس کے اپنے قدم ڈگمگاتے ہوں، ڈرتے ڈرتے اٹھتے ہوں، وہ بھلا میری کیا ڈھال بن سکتا ہے؟ عورت کو شوہر کے روپ میں ایک محفوظ مضبوط سائبان کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہر خوشی اور غمی میں اس کے شانہ بشانہ کھڑا ہو کر اس کی طاقت بن جائے، نہ کہ اپنے نازک رشتے کو اس نہج پر لے آئے کہ وہ عورت کے پاؤں کی زنجیر بن جائے۔ آپ جیسا شخص کبھی اعتدال پسندی سے اپنی بیوی کے حق میں انصاف نہیں کر سکتا۔ لاؤنج سے مسلسل آتی زرین کی آوازیں اب سماعتوں تک رسائی پانے سے قاصر تھیں۔ ذہن میں پلتا خلفشار اس پر ابڑیلتی وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ بس خاموشی سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، جو بہت نرمی سے مگر بہت ہی سخت تماچا اس کے منہ پر مار چکی تھی، اور مارے خفت و شرمندگی کے اس کا چہرہ سہ سے سرخ پڑ گیا تھا، سر شرم سے جھک گیا تھا۔ دل اپنی ناانصافی کو یاد کر بلکہ اپنے گناہوں کو یاد کر شرم سے اتھک گہرائیوں میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ تمام تر صفائیاں لفظ کہیں گم سے ہو گئے تھے، سائیں سائیں کرتے کانوں میں بازگشت کرتا محض ایک ہی جملہ تھا: ماما کے لاڈلے بیٹے سے اس وقت تک شادی نہیں کرنی چاہیے جب تک وہ اپنے اور اپنی بیوی کی ذمہ داریاں اٹھانے اور فیصلہ خود لینے کے قابل نہیں ہو جاتا۔ مہمانوں کی آمد میں اب کچھ ہی وقت رہتا تھا۔ وہ فہم کو کچن کے دروازے میں مجسمہ بنا تازہ دیکھ اپنا دوپٹہ اٹھاتی فریش ہونے کی غرض سے اپنے روم کی جانب چل دی تھی۔ ہیپی اینیورسری ڈیئر وائفی۔ فہم نے عقب سے اسے حصار میں قید کیے جانے پر پس چونک کر حال میں واپس لوٹ آئی تھی۔ بہت دیر لگا دی واپسی میں؟ وہ اس کے حصار میں ہی پلٹی۔ دراصل ماما پہلے واپس آنا چاہ رہی تھی، پھر بھائی کے بے حد اصرار پر ناچار ٹھہر گئیں، مگر پھر زوروں کی برسات کے باعث مجھے وہاں رکنا پڑ گیا۔ سوری کہ تم گھر میں اکیلی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے کان پکڑ گیا تو وہ ہاتھ تھامے مسکراتی جبھی موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ جی ماما۔ اچھا مگر آپ واپس کیوں آنا چاہتی ہیں؟ فکر نہیں کریں، میں ٹھیک ہوں۔ آپ آج بھائی کے یہاں ہی رک جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ فرحین سینے پر بازو لپیٹے زیر لب مسکراہٹ ضبط کر رہی تھی۔ چلیں پھر آ جائیں آپ، میں اور فرحین آپ کا ڈنر پر انتظار کریں۔ وہ مایوس لہجے میں بولتا رابطہ منقطع کر لیا۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ یار ماما واپس آ رہی ہیں، تم یہاں سکون سے بیٹھو، میں کل پکا تمہیں ڈنر پر ساتھ لے کر جاؤں گا۔ فی الحال ماما کو واپس لے جا رہا ہوں، شاید بھائی کی گاڑی خراب ہے۔ وہ اسکرین پر جگمگاتا پیغام دیکھ تیزی سے بولتا نکل آیا۔ پیچھے کھڑی فرحین محض مسکرا ہی سکی تھی۔ عادتیں تبدیل ہوتی ہیں، فطرت نہیں، مگر فہم کو اپنے رویے کا ہر لمحہ احساس رہتا تھا، اس کے لیے یہی بہت تھا۔ ختم شد۔ پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ امید ہے آپ کو اسٹوری پسند آئی ہوگی۔